السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکرم سنگھ کے قبول اسلام کی سچی کہانی آئیے سنتے ہیں۔ اب ان کا اسلامی نام محمد اکرم ہے۔ احمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اکرم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: اکرم بھائی، قارئین ارمغان کے لیے آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جواب: ضرور احمد بھائیا، آپ ضرور کیجئے۔ سوال: آپ اپنا مختصر تعارف کرائیں۔ جواب: اب محمد اکرم ہے، اسلام سے پہلے میرا نام وکرم سنگھ تھا۔ میں میٹ ضلع کے ایک گاؤں کا، جو اب شہر میں آ گیا ہے، رہنے والا ہوں۔ میرے والد صاحب کا نام شری تلک رام ہے، وہ درمیانی درجہ کے ایک کسان ہے۔ میرے 4 بھائی اور 3 بہنیں ہیں۔ میں نے نانک چند کالج سے تاریخ میں ایم اے کیا تھا، اس کے بعد LLB میں داخلہ لیا تھا۔ دوسرے سال میری زندگی میں کچھ حالات آئے، جس کی وجہ سے مجھے درمیان میں تعلیم موقوف کرنا پڑی۔ میں نے 2 اکتوبر 2002 کو اسلام قبول کیا۔ سوال: اسلام کی طرف آپ کی کشش کی وجہ کیا ہوئی؟ اپنے قبول اسلام کے سلسلے میں تفصیل سے بتائیں۔ جواب: میرا بچپن بڑا عجیب گزرا۔ میرا گھرانہ بڑا مذہبی ہندو گھرانہ تھا۔ میں جب ذرا بڑا ہوا تو میرے دل و دماغ پر اپنے مالک اور اپنے خدا کی تلاش کا جذبہ طاری ہوا۔ میں اکیلا بیٹھا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس سارے سنسار کا بنانے والا کون ہے، اور کون سی ذات ہے جو اتنے سارے انسانوں کو پیدا کرنے والی ہے، اور سارے انسان بالکل الگ الگ، یہاں تک کہ ایک ماں ایک باپ کی اولاد بھی بالکل الگ الگ ہیں۔ کوئی کمپنی کار بناتی ہے تو ایک سی بناتی ہے، اور ہمیں نمبر پلیٹ سے پہچاننا پڑتا ہے، مگر اس دنیا میں کروڑوں لوگ ایک مالک کے بنائے ہوئے بغیر نمبر پلیٹ کے پہچانے جاتے ہیں۔ ایسا بنانے والا وہ کون ہے؟ سورج نکلتا ہے تو آگ برستی ہے، چاند چمکتا ہے تو ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے، بغیر دیوار کے کس طرح ٹھیکا ہوا ہے؟ اس کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ انسان کا جسم، اس کی آنکھیں، کان، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں، کیسا پیارا نظام ہے۔ اس کو بنانے والا کیسا عظیم ہے۔ کسی انسان کی آنکھ پھوٹ جائے تو یہ ڈاکٹر پتھر کی آنکھ تو لگا سکتے ہیں، مگر اس جیسی آنکھ ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر نہیں بنا سکتے۔ یہ سوالات مجھے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز سے اس کے بنانے والے کو تلاش کرنے پر مجبور کرتے۔ میں نے اپنے دل کی تسکین کے لیے مذہب کا سہارا لیا۔ پہلے میں مندروں میں جاتا تھا، مگر میں دیکھتا تھا کہ اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کو لوگ پوجتے ہیں۔ مجھے عجب لگتا۔ مجھے مورتی کی پوجا کرنے والوں کی عقل پر افسوس آتا۔ میرے گھر والے مورتیوں کو کھانا کھلاتے، ان کو سردی گرمی میں کپڑا اور ہوا کا انتظام کرتے۔ میں گھر والوں سے کہتا کہ تم ان کو کھلاتے ہو، پلاتے ہو، مگر ان کو جنگل میں پاخانہ کے لیے نہیں لے جاتے۔ وہ مجھے ڈانٹتے اور کہتے، یہ تو پاگل ہو گیا ہے، اس کی عقل کو بھگوان نے سلب کر لیا ہے۔ ایک بار میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ہری دوار کے نیل کنٹھ پہاڑی پر گھومنے گیا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ مندر پر پولیس کی کافی بھیڑ ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہاں اتنی پولیس کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، مندر میں بھگوان شیو جی کا سونے کا سانپ رکھا ہے، جو بڑی بھاری اور قیمتی ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے پولیس ہے، کوئی بھگوان کا سانپ چوری کر کے نہ لے جائے، اس لیے یہاں ہر وقت پولیس کا پہرا لگا رہتا ہے۔ یہ سن کر مجھے بڑا جھٹکا لگا کہ شیو جی اپنے سانپ کی حفاظت نہ کر سکتا ہو، وہ ان لوگوں کی کیا حفاظت کرے گا جو خود اپنی حفاظت کے لیے پولیس کا محتاج ہے؟ وہ کیسے پوجا کے لائق ہو سکتا ہے؟ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر ان مورتیوں کو حس ہوتی
اور ان میں جان ڈال دی جاتی تو یہ خود ہماری پوجا کریں کہ ہم ان کے بنانے والے ہیں اور بنانے والے کی ہی پوجا کی جاتی ہے۔ کئی بار اخباروں میں خبریں پڑھتا کہ آج اس مندر میں بھگوان کی چاندی کی مورتی چوری ہو گئی، اور آج فلاں مندر سے بھگوان کا ترشول چوری ہو گیا۔ اس طرح کی باتوں سے میرا دل مندروں سے سخت متنفر ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے اپنی مذہبی تسکین کے لیے ست سنگ میں جانا شروع کیا۔ میں ست سنگوں میں جانے لگا۔ میں نے وہاں دیکھا جب گرو مہاراج پروچن کرتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ موہ مایا یعنی دنیا کے لالچ سے دور رہو، مگر جب کوئی ان کو 500 کا نوٹ دیتا تو بہت خوش ہو جاتے اور جلدی سے جیب میں رکھ لیتے۔ جو لوگ ان کو نوٹ دیتے ان کو پاس بٹھاتے، اور جو نوٹ نہ دیتے تو ان کی طرف توجہ بھی نہ دیتے۔ میرے دل میں بات آئی کہ یہ کیسا دھرم ہے کہ خود تو مال سے پیار کرو اور لوگوں کو دور رکھو۔ میں نے کچھ گروؤں کے کالے کرتوتوں اور جوان لڑکیوں کے ساتھ ان کے مذاق کو بھی دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ گرو لوگوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ ان کی سمادھی بنائی جائے، ان کو جلایا نہ جائے، اور لوگوں کو جلانے سے منع نہیں کرتے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ اپنے دل میں اسلام قبول کر لیتے ہیں مگر دوسروں کو دور رکھتے ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سے میرا دل ست سنگ سے بھر گیا۔ میں نے ہندو مذہب چھوڑ کر عیسائیوں کی طرف رخ کیا۔ میں نے وہاں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی تصویریں دیکھی جن کی پوجا ہوتی ہے۔ خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے عیسائیوں کو دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی کی پوجا کرتے ہیں، ان سے پرارتھنا دعا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا ماننا ہے کہ ان کو خود سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ جس خدا کے لیے خود خدا کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہو اس کی پوجا کون سی عقل کی بات ہے؟ بیٹے سے پرارتھنا کرنے کی پرارتھنا کریں، خود خدا سے پرارتھنا کیوں نہیں کرتے؟ یعنی بیٹے سے دعا کرتے ہو کہ بیٹا اللہ سے دعا کرے، اور خود اللہ سے کیوں دعا نہیں کرتے؟ اس کا یہ مطلب ہے۔ میرا دل عیسائیت کی طرف سے بھی مایوس ہو گیا۔ ایک روز گرجا گھر سے دکھے دل کے ساتھ واپس آیا تو راستے میں مجھے جنیوں کے مینوں کا ایک قافلہ ملا۔ 4-5 ننگے لوگ بے شرمی سے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ ان کا سواگت ہونا تھا۔ جوان لڑکیاں ان کے ننگے جسم کو دھو کر پی رہی تھی۔ میں بہت مایوس ہوا اور میری آتما شرم کے مارے ڈوب مرنے کو چاہی کہ انسان کی بدھی عقل اندھے رواجوں کے سامنے کہاں تک چلی جاتی ہے۔ اسلام کے دروازے پر سارے دروں سے مایوس ہو کر میں نے اسلام کی کھوج شروع کی۔ میرے گاؤں میں بہت سے مسلمان رہتے تھے۔ میں نے جیسے جیسے اسلام کو جاننا شروع کیا، میرے دل نے کہا کہ یہ پراکرتک دھرم فطری مذہب ہے۔ مجھے آخرت کے عقیدے کے علم نے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے اور اللہ تعالی کے سامنے ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ یہ بات انسان کو انسان باقی رکھنے کے لیے مجھے بہت اچھی لگی۔ اس دنیا کو چھوڑ کر سب کو جانا ہے اور اپنے مالک کے سامنے اس دنیا میں کیے گئے کرموں اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس مالک کے سامنے جانا ہے جو سارے جہاں کو بنانے والا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اس کے بندے ہیں، یہاں تک کہ اسلام کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں اور ایک انسان ہیں۔ میں نے اسلام کو جاننے کے لیے کچھ مسلمان لڑکوں سے دوستی کر لی۔ میرے ایک دوست فاروق کی نانی کا انتقال ہو گیا۔ میں ان کے دفن میں شریک ہوا۔ میں نے قبر میں دفنانے کے طریقے کو دیکھا، مجھے بہت اچھا لگا اور مجھے ہندو مذہب کے مطابق ظالمانہ طریقے پر جلانے کے مقابلے میں یہ دفن بالکل سورگ کی طرح لگا۔
میں گھر جا کر سویا تو میں نے خواب دیکھا، 2 قبریں ہیں، کچھ اچھے لوگ مجھے دونوں قبریں کھول کر دکھانے لگے۔ ایک آدمی خوبصورت کپڑوں میں آرام سے سو رہا تھا اور دوسرے کی قبر میں خون تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ سونے والا نیک مسلمان تھا اور خون پیپ والا برا آدمی تھا۔ اس کے بعد آپ نے دوست کی نانی کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت جوان شہزادی سی لگ رہی تھی، حالانکہ وہ بہت بوڑھی اور کالے رنگ کی تھی۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ نانی بہت نیک تھی، اس کی وجہ سے ان کو خوبصورت بنا دیا گیا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کے بعد مجھے مرنے کے بعد حالات کا آنکھوں دیکھی باتوں سے زیادہ یقین ہو گیا اور مجھے روز اچھے اچھے خواب دکھائی دینے لگے۔ میری مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میرے گھر والوں کو مجھ پر شک ہونے لگا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کیا۔ میں نے گھر والوں سے کہہ دیا کہ مجھے مسلمان ہونے سے اب کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد مجھ گنہگار پر میرے اللہ نے احسان کیا۔ میرے گاؤں میں 12 اکتوبر 2002 کو اللہ کے نیک بندے اور انسانیت کے سچے دوست مولانا کلیم صدیقی صاحب کو بھیج دیا۔ لوگ مجھے ان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے موت کے خوف سے دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور مجھے کلمہ پڑھایا۔ میرا نام پوچھا اور کہا اسلام میں نام بدلنا کچھ ضروری نہیں، مگر میں نے ہندوانہ نام بدلنے پر اصرار کیا تو انہوں نے میرا نام محمد اکرم رکھ دیا۔ سوال: اس کے بعد کیا ہوا؟ جواب: ایمان قبول کرنے کے بعد مجھ پر 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی۔ میں نماز سیکھنے لگا اور نماز پڑھنے مسجدوں میں جانے لگا۔ یہ بات آس پاس کے گاؤں میں پھیل گئی۔ بعض مسلمان بھی ڈرنے لگے۔ میں ان مسلمانوں سے کہتا، آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ پولیس اگر مجھے مجرم سمجھتی ہے تو میں خود جواب دوں گا۔ جب چور خود نہیں ڈرتا تو آپ کو کیا ڈر ہے؟ میں بالغ ہوں، پوسٹ گریجویٹ ہوں، جہل نہیں۔ میں نے سوچ سمجھ کر سارے دھرموں کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے۔ میرے گھر والے مجھے ستانے لگے، مجھ پر سختیاں کی گئی۔ میرے والد نے مجھے 5 دن کمرہ میں بند رکھا۔ کمرہ میں بند رہ کر بھی میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ دنیا والے غلط کام کر کے، چوری کر کے جیلوں میں بند ہو جاتے ہیں اور پولیس کی سختیاں سہتے ہیں۔ میں اپنے مالک کی بہت ہی سچی بات کے لیے اپنے گھر میں بند ہوں، میرے گھر والے ہی مجھے مار رہے ہیں۔ یہ سوچ کر مجھے اس پٹائی اور تکلیف میں بھی عجیب مزہ آتا تھا۔ میں ایک روز موقع پا کر گھر سے نکل گیا اور مرکز نظام الدین جا کر چلے کی جماعت میں چلا گیا۔ واپس آ کر میں گاؤں میں مسلمانوں کے گھر رہنے لگا۔ پورے علاقہ، خاص طور پر گاؤں میں بہت ہنگامہ ہو گیا۔ میرے خاندان والے مجھے جان سے مارنے کی سوچنے لگے۔ میں نے عدالت میں اور پولیس میں جان کا خطرہ کے لیے درخواست دے دی۔ پولیس مجھے پرتار پور تھانے میں لے گئی۔ پولیس افسران نے مجھے ملازمت کا لالچ دیا کہ تمہیں داروغہ بنا دیں گے۔ میں نے کہا 2 دن کا داروغہ بن کر پھر ہمیشہ کی دوزخ کی جیل اور سزا سے مجھے کون بچائے گا؟ مجھے شادی کا لالچ دیا گیا۔ میرے سامنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے اور آخرت کے گھر کی کامیابی تھی۔ میرے اللہ نے مجھے ثابت قدم رکھا۔ ایس پی سٹی نے مجھ سے پوچھا تم گاؤں کے علاوہ کہیں دوسری جگہ بھی رہ سکتے ہو؟ میں نے کہا نظام الدین دہلی جا سکتا ہوں۔ وہ مجھے نظام الدین لے گئے، مگر وہاں ان لوگوں نے معذرت کر دی۔ پولیس والے بہت غصہ ہوئے، مجھ سے کہا اب ہم تمہارا کیا کریں؟ میں نے کہا ایک گاؤں پھلت ہے، شاید وہ لوگ مجھے وہاں رکھ لیں۔ 2 پولیس والے مجھے پھلت لے چلے۔ وہ لوگ بھی تھک گئے تھے، بھوکے بھی تھے۔ کوتوالی نہر پر پہنچ کر وہ آپس میں کہنے لگے اس کو مار کر نہر میں ڈال دو، اس نے ہم کو ستا کر رکھ دیا۔ میں نے کہا اگر میرے اللہ نے میری زندگی لکھ دی ہے تو ساری دنیا بھی مل کر مجھے مار نہیں سکتی۔ کہنے لگے 40 دن میں مسلمانوں نے اس کو مولوی بنا دیا۔
دیر رات کو پھلت پہنچے، مدرسہ میں مولانا کریم صاحب موجود نہیں تھے۔ پولیس والوں نے مدرسہ والوں سے کہا کہ اگر آپ لکھ کر دیں کہ آپ اس کی حفاظت کریں گے تو ہم اس کو چھوڑ دیں، ورنہ ہم اس کو مار کر نہر میں ڈال جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بھائی الیاس صاحب کو اور بھائی سخاوت کو، انہوں نے لکھ کر دے دیا۔ اللہ کا شکر ہے اب میں خوش پھلت میں رہ رہا ہوں۔ ہمارے ابو مولانا کریم صاحب میرے ماں باپ ہیں، وہ ماں باپ سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، مجھے گھر کی یاد بھی نہیں آتی۔ سوال: اس کے بعد آپ کا گھر والوں سے کچھ رابطہ ہے؟ جواب: میرے والد اور بہت سے رشتہ دار آتے رہتے ہیں اور مجھے اپنے دھرم میں واپس جانے کو کہتے ہیں۔ پہلے میں ان کو بہت سخت جواب دیتا تھا، مگر حضرت مولانا کریم صاحب نے مجھے بہت سمجھایا کہ گھر والے، تمہارے ماں باپ، رشتہ دار سب بڑے ہیں، انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے، ان کا بڑا حق ہے، ان کا بڑا ادب کرنا چاہیے اور بہت خدمت اور پیار سے ان کو دوزخ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ میری سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ اب جب آتے ہیں تو میں بہت ادب کرتا ہوں، وہ ناشتہ بھی کرتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، میں ان کے لیے اپنے اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں۔ سوال: اس کے علاوہ اور لوگوں میں بھی آپ کچھ دعوت کی فکر رکھتے ہیں؟ جواب: آپ نے سبھی دوستوں اور رشتہ داروں میں نے دعوت کا کام شروع کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ان میں کئی لوگ مشرف با اسلام ہو گئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اور بھی لوگوں کو میرے اللہ ہدایت دیں گے۔ سوال: ارمغان کے قارئین مسلمان بھائیوں سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جواب: میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ساری دنیا کے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہمارے خونی رشتہ دار کے بھائی بہن ہیں، اور اگر نہ سمجھی میں نفرت اور ظلم کر رہے ہیں تو ہم تو نبی کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم کو ان تک درد کے ساتھ دعوت پہنچانی چاہیے۔ خصوصاً ہمارے ملک میں 33 کروڑ سے زیادہ دلت کہلانے والے وہ لوگ آباد ہیں جن کو مذہب کے ٹھیکے داروں نے اچھوت کہہ کر ذلیل کیا ہے۔ ان میں کام بہت آسان ہے، وہ لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اسلامی مساوات سے ان کے دلوں کو جیت سکیں تو یہ ان پر اور اپنے ملک پر احسان ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ تو دوستو، یہ تھی آج کے ایک دوست کے قبول اسلام کی کہانی جو آپ کی گوشت گزارش کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے